چیئرمین پی ٹی آئی کی جگہ کوئی نہیں لے رہا، عمران خان کا کوئی متبادل نہیں۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ کور کمیٹی کے حوالے سے خبروں کی تردید، پی ٹی آئی کی جانب سے نئی مردم شماری کی منظوری اور الیکشن میں تاخیر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمر ایوب اور مجھ سے منسوب خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ عمران خان کی طرف سے سلمان اکرم راجہ پیٹیشن تیار کر چکے ہیں۔ ہمارا مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کا ارادہ ہے۔ انتخابات 90 دن سے آگے گئے تو معاملہ چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک میڈیا گروپ نے کور کمیٹی سے متعلق ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پارٹی کے غداروں نے میری جان خطرے میں ڈال دی، ان غداروں کو بے نقاب کروں گا۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کا سوشل میڈیا پر بیان۔ شیر افضل نے کہا کہ ناراضی کے باوجود میں غداروں کی نشاندہی کروں گا۔ عمر ایوب نے اجلاس کے دوران ریکارڈ شدہ ورژن چلایا۔ میں سیاستدان نہیں، پروفیشنل وکیل ہوں، جبکہ شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کے بیان پر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے نوٹس لے لیا۔ پی ٹی آئی اعلامیہ میں کہا گیا کہ شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کے تاثرات کی مکمل چھان بین کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شیر افضل کو تاثرات کا اظہار پارٹی پلیٹ فارمز پر کرنا چاہیے تھا۔ شیر افضل کے خیالات کو نجی تصور کے زمرے میں رکھ کر جائزہ لیا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد پارٹی میں دراڑیں، عمران خان کی گرفتاری کے بعد جانشین بننے کی دوڑ میں تحریک انصاف میں اختلافات کی اطلاعات سامنے آنے لگیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ کور کمیٹی میٹنگ میں دو گروپوں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا تبادلہ کیا گیا۔ کور کمیٹی میٹنگ کی تفصیلات اور ریکارڈنگ باہر نکلنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے ایک دوسرے کو غدار تک قرار دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ممبر کور کمیٹی نے اجلاس میں دعویٰ کیا کہ کور کمیٹی میں غدار قرار دینے والے ممبر سے عمر ایوب مسلسل رابطوں میں ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب نے میڈیا پر پی ٹی آئی کور کمیٹی سے متعلق چلنے والی خبروں کی تردید کر دی۔ عمر ایوب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہمارے چیئرمین ہیں اور رہیں گے۔ پی ٹی آئی یا کور کمیٹی میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ فیصلہ سازی اتفاق رائے سے ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس میں کبھی کسی کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے پی ٹی آئی کے مغربی سفیروں سے مدد مانگنے کا انکشاف۔ شاہ محمود قریشی نے بھی آسٹریلیا کے ہائی کمیشن کے ناشتے پر جانے کا اعتراف کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف دلانے کے لیے مغربی ممالک کے سفیروں سے مدد مانگ لی۔ پی ٹی آئی قیادت نے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ناروے کے سفیروں سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی ٹیم نے امریکی سفیر سے سائفر ایشو اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدموں پر بات کی۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن نے کہا کہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشن نے ناشتے پر بلایا تھا۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی، رؤف حسن اور سینیٹر علی ظفر نے مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے اپنی پریس کانفرنس میں آسٹریلیا کے ہائی کمیشن کے ناشتے پر جانے کا اعتراف کیا۔ نامزد چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا اہلیہ کے ہمراہ جڑاں کا دورہ، سی پی او فیصل آباد کی سرزنش۔ سی پی او کو ہدایت کی کہ جو بیان ریکارڈ کرانا چاہتا ہے ان کے بیان ریکارڈ کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متاثرین کی نقد مالی امداد کی اور ان کی اہلیہ نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ نامزد چیف جسٹس کا متاثرین سے ملاقات میں کہنا تھا کہ خود کو مسلمان کہنے والوں نے وحشت اور ظلم کا مظاہرہ کیا۔ گرجا گھروں پر کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاد کریں۔ آئین کے مطابق مذہبی مقامات اور علامات کو نقصان پہنچانا جرم ہے۔ نیب ترمیم کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے پر جسٹس منصور علی شاہ نے تحفظات ظاہر کر دیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کا فیصلہ کیے بغیر نیب ترمیم کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ نیب ترمیم کیس کی مزید سماعت پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے فیصلے کے بعد کی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترمیم کیس میں گزشتہ روز کی سماعت پر تحریری نوٹ جاری کر دیا۔ تحریری نوٹ میں کہا گیا کہ میرا یہ موقف ہے کہ کسی بھی بے ضابطگی سے بچنے کے لیے 184(3) کے مقدمات پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کا فیصلہ ہونے تک نہ سنے جائیں۔ درخواست کرتا ہوں نیب ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ امید ہے چیف جسٹس میری درخواست پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل اور رہائی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کی گئی آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ کے مطابق توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل اور رہائی کی درخواست بھی 22 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا حلقہ بندیوں کے اعلان پر مایوسی کا اظہار، الیکشن کمیشن سے مقررہ وقت پر انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔
پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے حالیہ اعلان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں میں 4 ماہ لگیں گے۔ یہ اعلان ہمارے لیے تشویش اور مایوسی کا باعث ہے۔ تاخیر سے سیاسی غیر یقینی اور عدم استحکام پیدا ہوگا۔ شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے اور جاری کردہ شیڈول پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرے۔ موجودہ قومی اور صوبائی نشستوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس لیے حلقہ بندیوں کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے۔ پاکستانی عوام سے اضافی 122 ارب روپے کی وصولی کا پلان۔ حکومت نے بجلی مزید 4 روپے 37 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاری کر لی۔ بجلی صارفین پر رواں مالی سال کے دوران مجموعی اضافی بوجھ 721 ارب روپے ہو جائے گا۔ سرکاری دستاویزات میں انکشاف کیا ہے کہ اس اضافے کے علاوہ سرکولر ڈیٹ میں بھی 392 ارب روپے کا اضافہ ہوگا، جو بجٹ سبسڈی کے ذریعے کم کیا جائے گا۔ گوگل نے نیا اے آئی فیچر متعارف کرا دیا۔ گوگل اپنے ویب براؤزر کروم میں ایک نیا اے آئی فیچر شامل کرنے جا رہا ہے، جس کے تحت وہ آرٹیکلز کو اپنے طور سے خود مختصر کر دے گا۔ گوگل بلاگ پوسٹ میں فیچر سے متعلق کیے گئے اعلان کے مطابق صارفین فی الحال یہ نیا فیچر فوری طور پر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تیار کردہ فیچر اگلے ہفتے منگل کو ابتدائی تجربے کے طور پر شروع کیا جائے گا۔ اور ملتان میں 30 اگست کو شروع ہونے والے میگا ایونٹ ایشیا کپ کے لیے 19 رکنی کمنٹری پینل کا اعلان ہو گیا۔ اعلان براڈ کاسٹر اسکائی اسپورٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا، جس کے مطابق میزبان ملک پاکستان کے 4، بھارت کے 10 سابق کرکٹرز کمنٹری پینل میں شامل ہیں۔ رمیز راجہ کا نام بھی کمنٹری پینل میں شامل نہیں۔ ایونٹ 2 مراحل میں پاکستان اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ ملتان میں افتتاحی میچ میں میزبان ٹیم پاکستان اور نیپال آمنے سامنے ہوں گے۔